حضرت امام علی مقام نے کیا فرمایا تھا کہ سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا۔ آپ دیکھیں کیا ہوا کربلا میں، انتہا تو یہ ہو گئی کہ بچوں کو پتا تھا۔ آپ تصور کیجئے، سب قربان ہو گئے، حضرت علی اکبر قربان ہو گئے، حضرت علی اصغر قربان ہو گئے، حضرت عباس علمبردار قربان ہو گئے۔ اب حضرت قاسم، آپ کے بھائی حضرت حسن کی اکلوتی اولاد، چشم و چراغ، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 14 سال۔ کیا عمر تھی؟ 14 سال۔ یاد رکھو میرے پیارے، یہ کربلا کا سانحہ واقعہ اہل بیت پر بوجھ نہیں تھا، بوجھ، بلکہ شہادت کا سب کو ذوق تھا، شوق تھا۔ حضرت قاسم حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ چچا جان ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی جا کر اپنی بہادری دکھاتے ہیں اور آپ کے لیے ہم بھی قربان ہونا چاہتے ہیں۔ جب حضرت قاسم نے 14 سال کی عمر میں اپنے چچا سے اجازت چاہی تو حضرت امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے بیٹے تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کس دل سے رخصت کر دوں؟ تم اکلوتے میرے بھائی کے بیٹے ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو، تم مجھ سے موت کی اجازت چاہ رہے ہو، کربلا میں شہید ہونا چاہ رہے ہو؟ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ جب امام علی مقام نے منع فرمایا تو 14 سال کے بچہ مرجھا گیا۔ کیا ذوق شہادت تھی، شہادت کی اجازت مانگ رہے ہیں، حسین نے اجازت نہیں دی تو بچہ مایوس ہو گیا۔ پھر اچانک انہیں خیال آیا، حضرت امام حسن نے حضرت قاسم کو ایک تعویذ دی تھی، اپنے بیٹے کو ایک تعویذ دی تھی اور فرمایا تھا کہ سنو، جب کبھی تم پر سب سے زیادہ مصیبت آئے، سب سے زیادہ مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ اب حضرت امام قاسم کو دیکھیے، مدینہ چھوٹا اسے مصیبت نہیں سمجھا، تعویذ نہیں کھولی، گھر چھوٹا اسے مصیبت نہیں سمجھی، فاقے سے رہے اسے مصیبت نہیں سمجھی، تعویذ نہیں کھولا، بھوکے رہے اسے مصیبت نہیں سمجھی، تعویذ نہیں کھولا، پیاسے رہے اسے مصیبت نہیں سمجھی، تعویذ نہیں کھولا۔ لیکن جب امام علی مقام نے کہا کہ بیٹے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، اب یہ سب سے بڑی مصیبت حضرت امام قاسم پر آئی اور انہوں نے پھر تعویذ کو کھولا۔ اس بچے کے جذبہ شوق کو دیکھو، جذبہ شہادت کو دیکھو، اہل بیت کے جذبہ شہادت کو دیکھو۔ ساری مصیبتوں کو مصیبت نہیں سمجھا، لیکن جب شہید ہونے کے لیے امام علی مقام نے منع فرما دیا تو اسے اپنے لیے سب سے بڑی مصیبت سمجھا اور اس تعویذ کو کھول کر دیکھا تو تعویذ میں لکھا ہوا کیا تھا میرے پیارے معلوم ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب تمہارے چچا پر ایک وقت آئے گا کربلا میں، جب سب قربان ہو رہے ہوں گے تو تم بھی اپنے چچا پر قربان ہو جانا، تم بھی اپنے چچا پر قربان ہو جانا۔ جیسے ہی تعویذ کھولی اور یہ دیکھا، چہرے پر شگفتگی آ گئی، خوشی کے آثار آ گئے۔ تعویذ لے کر اپنے چچا امام علی مقام کے پاس بھاگے ہوئے گئے کہ اے چچا، اب میں آپ کے پاس گزارش لے کر نہیں آیا ہوں، آپ کے بھائی کا حکم لے کر آیا ہوں، حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کے بھائی امام حسن نے کہا ہے کہ اپنے بے بھائی چچا پہ قربان ہو جانا، اب تو آپ کو مجھے اجازت دینی پڑے گی۔ پھر حضرت امام علی مقام نے اجازت دی اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ کون کہتا ہے کہ اہل بیت پر کربلا بوجھ تھا؟ ہر شخص شہید ہونے کا ذوق رکھتا تھا، اس لیے کہ یہ امتحان تھا اور امتحان سے گزر کر کامیاب ہونا یہی اہل بیت کی شان تھی، شان تھی میرے پیارے۔ پھر کیا ہوا آپ دیکھیں، یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام کے سر کو قلم کر لیا، قلم کر لیا نا۔ لینے کیا گیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا یزیدیوں کا؟ اپنا ہاتھ دے دو۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور لے کر کیا جا رہا ہے؟ لے کر کیا جا رہا ہے؟ سر، ہاتھ تو وہیں کربلا میں ہے۔ تو شہادت حسین نے فوراً ہی فیصلہ کر دیا کہ اے یزیدیو، تمہیں جس چیز کا مطالبہ تھا تم میرے شہید ہونے کے بعد بھی نہ لے سکے، ہاتھ تو کربلا میں ہے، تم سر لے کر جا رہے ہو جسے میں نے کہا تھا کہ میں سر دے سکتا ہوں۔ اور میرے پیارے دیکھو، اہتمام دیکھو، میں سوچتا تھا کہ چلو بھائیوں کی قربانی ہو گئی، بھتیجوں کی قربانی ہو گئی، بیٹے کی قربانی ہو گئی، یہ پورے ایپیسوڈ میں
امام زین العابدین کا کیا کریکٹر ہے, ان کی کیا ضرورت تھی, انہیں کیوں لائے؟ وہ تو بیمار تھے نا, انہیں کربلا کیوں لے کر آئے؟ تو میرے پیارے جب وہ واقعہ سامنے آتا ہے غور کرتا ہوں تو حضرت امام زین العابدین کا کریکٹر کتنا اہم ہے. اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ میرے گھر کے سارے لوگ جب قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں بچیں گی تو انہیں لے کر جائے گا کون؟ اگر گھر کا کوئی فرد نہ ہوگا تو ظاہر ہے جن اونٹوں پہ انہیں سوار کیا جائے گا وہ کسی یزیدی کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوگی نا. تو امام علی مقام کو, اور ہوا واقعہ یہ کہ جب خاندان اہل بیت کو اونٹوں پر بٹھا کر یہ یزیدی لے کر چلے نا, تو حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور فرمایا کہ یہ تمہارے اہل بیت ہیں, یہ عورتیں ہیں, ان کے اونٹوں کی لگام کو پکڑو اور سڑک پر راستے میں پیدل چلو. یہ یزیدیوں کا فیصلہ تھا. میں امام علی مقام کی حکمت کو سمجھ گیا کہ امام علی مقام حضرت امام زین العابدین کو, بیمار زین العابدین کو کربلا میں لے کر اس لیے آئے تھے کہ جب سب شہید ہو جائیں گے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ جن اونٹوں پہ میرے گھر کی عورتیں بیٹھیں ان کی لگام کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہو, وہ لگام بھی ہو تو میرے گھر کے لوگ کے ہاتھ میں ہو. یہ ان کی غیرت اور حمیت کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی یزیدی اس لگام کو پکڑ کر چلے. آپ تصور کرو کیسے کامیاب ہوئے امام علی مقام. یہ سب پریپریشن تھا, سب کچھ معلوم تھا میرے پیارے. اور آپ دیکھیے توہین کے لیے, اہانت کے لیے اس نے کیا کیا؟ سر حسین کو نیزے پہ رکھا. عجیب حکمت ہے. دیکھیے وہ تو توہین کے لیے رکھ رہا ہے, یہاں عظمت کا اعلان ہو رہا ہے. سارے یزیدی نیچے ہیں, سر حسین اوپر ہے, بلند ہے. یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ سر کل بھی بلند تھا, نبی کے دوش پر بلند تھا, نبی کے دوش پر بھی بلند تھا, آج نیزوں پر بھی بلند ہے, کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند ہے. آپ تصور کیجئے کیسے کامیاب ہوئے امام علی مقام. یہ سب امتحانات تھے, اس لیے کہ فضل شہادت کو حسین کے ذریعے سے نبی کی بارگاہ تک پہنچانا تھا. معلوم سب کو تھا. اور میرے پیارے آپ دیکھو پھر کیا ہوا. ابن زیاد کے ہاں جو گورنر تھا, ابن زیاد, اس کے یہاں جب سرکار کا سر, حضرت امام علی مقام کا سر پہنچا تو اس نے سر کو ہاتھ میں لیا اور بڑے رونق اور فخر سے کچھ کہا. اسی بیچ میں آپ کی گردن مبارک سے خون کا قطرہ ٹپکتا ہے. آپ تصور کرو میرے پیارے, کئی دن کے سفر کے بعد وہ ریگستان کی خشکی, وہ تیز دھوپ, وہ تیز ہوا, کئی دن تک نیزوں پہ جو سر بلند رہا ہو, اس میں کیا کوئی نمی رہ سکتی ہے؟ نمی نہیں رہ سکتی. لیکن ابن زیاد نے جیسے ہی ہاتھوں میں امام علی مقام کا سر لیا تو اس آپ کے سر سے ایک قطرہ خون ٹپکا اور اس کے زانوں پر گرا, ران پر گرا, اور ران کو چیرتا ہوا جس تخت پر بیٹھا تھا اسے چیرتا ہوا زمین میں چلا گیا. تو یزید اس ابن زیاد کو امام کے اس ایک قطرے خون نے یہ پیغام دے دیا کہ اے ابن زیاد سن, میں ایسا حق پر ہوں کہ میرے جسم کا ایک قطرہ خون بھی جب جدا ہوگا تو نہ وہ دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا, بالکل سیدھی راہ جائے گا. اگر راستے میں تیری ران آ جائے تو اسے بھی توڑ دے گا, اگر تخت آ جائے تو اسے بھی توڑ کر نکل جائے گا. تو جب امام علی مقام کا ایک قطرہ خون جب وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا تو امام کیسے ہو سکتے؟ امام کیسے ہو سکتے ہیں میرے پیارے آپ اس بات کو ذہن میں رکھو. امام علی مقام کی شہادت ایک پریپیئرڈ شہادت تھی.